السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ عبدالغفار ہیں جو یو پی کے رہنے والے مولانا صاحب ہیں، اور ابھی لے کر کے یہ دیوالی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ بیان بہت خوبصورت ہے جو ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ ہر غیر مسلم بھائی کے ساتھ کس طریقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ میسج آ رہے ہیں، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ ویسے یہ کوشچن ہوتا ہے ہر آدمی کا۔ مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ سب کو اسٹیٹس میں لگاتا ہے، دیکھتے ہیں ہم۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں، شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، صحیح۔ اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں؟ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی، بڑا غلط سندیش جائے گا، یہ بھی کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے، ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب مسئلہ اسلام کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو، چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھوتے کا آفر آیا ہے، اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اے کافرو تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم بھلائی کا کام کریں گے، مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سہیوگ نہیں کریں گے، تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ دیوالی کا تہوار ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں دولت کی ایک دیوی ہیں لکشمی دیوی، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں،
اور اسی تہوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور روزی کو تنگ کر دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے، علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لیے کسی کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپرادھ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے، اگر روک نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں، جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کی شبھ کامنائیں دے رہے ہو، تم اپنی گرل فرینڈ کی وال پہ جا کر کے، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارکباد ان کو دیپاولی کی دے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو؟ اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارکباد نہ دیتے، تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت بنو۔ بھائی ہم سخت بننے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارکباد دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا غیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہو جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا، ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو امام صاحب جو بھی بات بولے ہیں بہت بہترین بولے ہیں اور صحیح بات بولے ہیں، اور خاص کر کے جو لاسٹ میں بولے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، تو آپ لوگ سمجھ لیجئے کس کا نماز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم فی الحال اس پہ کچھ نہیں بولیں گے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوا تو پلیز ہمیں سپورٹ کریے، لائک کریے اور سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔